بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، ان کے شان، ان کے مراتب، ان کے فضائل، ان کے مناقب کے کیا کہنے ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک بعد دیگرے میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اور پھر وہ عثمان غنی کے جن کے ہاتھ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ فرمایا ہو، وہ عثمان غنی کے جس نے دین اسلام کے لیے اتنی خدمات پیش کی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عمل کے بعد عثمان غنی کے ذمہ کوئی کام یا کوئی قصور یا کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ اسی طرح ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں بجلی ہوگی یا نہیں؟ مستدرک للحاکم کی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں جنت میں بجلی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ان عثمان یتحول من منزل الی منزل تتبرک له الجنہ، جب میرا عثمان جو ہے وہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہوگا تو اس کے نور سے، اس کی چمک سے جو ہے جنت و چمک اٹھے گی، ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے تو بجلی پیدا ہو جاتی ہے، بجلی آ جاتی ہے۔ تو وہ شان، وہ مقام اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا۔ اور وہ عثمان غنی کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ میں اس بندے سے، اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ اتنی شانوں کے مالک، اتنے کمالات، فضائل، مناقب کے مالک وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا پہرا دینے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خود بھی پیش ہوئے اور اپنی اولاد کو بھی پیش فرمایا کہ جب محاصرہ تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین یہ مشقیں پانی کی بھر کر لاتے ہیں اور وہاں پر پیش کرتے ہیں، لیکن دشمنوں جو ہے وہ نیزے تیر مارتے اور پانی ضائع ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ تو وہ شانوں کے مالک ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا جنازہ نہیں پڑھایا، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جنازہ پیش کیا گیا اور آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہ کان یبغض عثمان، یہ آدمی میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دو دشمنان صحابہ ہیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھانا یہ حضور کی سنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام اور بیت طاہر کی محبت عطا فرمائے اور ان کا تہ دل سے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔